کی آواز پہ چھوڑی جا سکتی ہے۔ تو اس حضور کی آج ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں، آپ کے اقوال موجود ہیں۔ اب ہمارے اوپر فرض یہ ہے، پیغمبر کا حکم آ جائے، پیغمبر کی سیرت آ جائے، پیغمبر کا عمل آ جائے، پیغمبر کے اقوال آ جائے، اس وقت ہم باقی ساری باتوں کو چھوڑ کر قوم قبیلے کی بات، معاشرے سوسائٹی کی بات، بیوی بچوں کی بات، دنیا کی ساری باتیں چھوڑ کر ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے، تبھی کامیاب و کامران ہوں گے۔ غور کیجئے گا، پیغمبر علیہ السلام نے ظہر کی نماز مسجد میں ادا کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی مسجد نبوی میں لے جائے، حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کی بائیں جانب الٹی سائیڈ آپ کے گھر تھے، حجرے مبارک تھے۔ آج آپ کی قبر مبارک وہاں موجود ہے۔ آپ کے حجرے میں ایک کھڑکی تھی، کھڑکی کے آگے پردہ تھا۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اپنے گھر میں گئے، مسجد سے آواز آئی، شور بلند ہوا، آوازیں اٹھی، پیغمبر علیہ السلام آگے بڑھے، آپ نے اس پردے کو پیچھے ہٹایا، صحابہ کو دیکھا، دو صحابی آپس میں بحث کر رہے ہیں، ایک کا نام کعب بن مالک ہے، دوسرے کا نام ابن ابی حضرت ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ کعب کہتے ہیں آقا میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، وقت آ چکا ہے، قرضہ دے نہیں رہا۔ آپ نے فرمایا ارے دیتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے اے پیغمبر علیہ السلام میں مانتا ہوں میں نے قرضہ دینا ہے، لیکن میرے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، میں کہاں سے دے دوں؟ ذرا غور کیجئے گا، کعبے کے رب کی قسم، نبیوں کے نبی نے، اماموں کے امام نے، پیغمبروں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کیسی کی تھی؟ آپ نے 4 آیتیں نہیں سنائی، 6 حدیثیں نہیں سنائی، لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی، دونوں کی بات کو سنا، ہاتھ کا اشارہ کیا، تم کیا سمجھے ہو؟ صرف آپ نے ایسے کیا تھا۔ صحابی کہنے لگے قد فعلت یا رسول اللہ، آقا میں سمجھ گیا آپ کہنا یہ چاہتے ہو، آدھا قرضہ معاف کر دو۔ آگے سے یہ نہیں کہا آقا میرے پیسے تو حلال کے تھے، یہ نہیں کہا آقا آخر میرے بیوی بچے بھی ہیں، آخر میری ضروریات بھی ہے، آخر میری مجبوریاں بھی ہیں، نہیں، میرے آقا کی انگلی کا اشارہ ہوا، صحابی سمجھ گئے، کہتے قد فعلت یا رسول اللہ، آقا آپ کے اشارے پہ میں نے آدھا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ آپ نے دوسرے ہاتھ کا اشارہ کیا، جاؤ تیرے پاس جتنے ہیں لا کے دے دے۔ فوراً سے پہلے گئے، لا کر دے دیے، اور امت کو یہ سبق دیا، امت کھینچ وہ نقشہ جس میں وہ صفائی ہو، ادھر اشارہ محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے اسلام یہ تقاضا کرتا ہے جب پیغمبر کا اشارہ آ جائے، پیغمبر کی سنت آ جائے، پیغمبر کا حکم آ جائے، پیغمبر کے اقوال آ جائے، اس کے بعد دیر نہیں کرنی، فوراً ان کی بات کو قبول کر لو گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس ایک یہودی کا بچہ آتا تھا، یہودی کا بچہ، افراد اچھے بھی ہوتے ہیں، مسلمان کا اخلاق تو اچھا ہونا چاہیے، یہود و نصارہ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں۔ وہ یہودی کا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے آتا، آپ کو دباتا، آپ کے گھر کے کام کاج بھی کر جاتا، چند دن سے نظر نہیں آیا، حضور نے کہا پتہ کرو، پتہ کیا گیا تو کہا وہ بیمار ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، نہیں کہا صحابہ اٹھو اس کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ نبیوں کے نبی، پیغمبروں کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اس کے گھر میں گئے، اس کو دیکھا، چارپائی پہ لیٹا، موت و حیات کی کشمکش میں حال احوال پوچھا، آپ نے اپنا کام شروع کیا۔ آپ نے فرمایا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، لڑکے کلمہ پڑھ دے تیری آخرت سنور جائے گی۔ فنظر الی ابیہ نظرا، ابو کی طرف دیکھا، باپ کو پتا تھا یہ سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، سارا علم تھا۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں میرے پیغمبر کی صفات اس طرح بیان کی ہے، ہزاروں کا مجمع ہو، جس طرح انسان لاکھوں کے مجمع میں اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح یہودی بھی عیسائی بھی پہچانتے تھے یہ سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، لیکن نہیں مانتے تھے۔ جب بیٹے نے پوچھا کیا
کیا کہوں؟ کہا کہہ دے اتے ابو القاسم، جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں پڑھ لے کلمہ۔ اس نے اپنا چہرہ موڑا، کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ ختم ہوا، موت کا فرشتہ آیا، روح نکال لی۔ میرے آقا نے دیکھا آپ کے اوپر خوشی اور غم کے جذبات آئے، آنکھیں برسی، اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ ساری تعریفیں تو تیری ہیں، تو نے اس بچے کو ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ یہ کہتا اے پیغمبر علیہ السلام مجھے صحیح ہو لینے دیں، اہلاً سہلاً مرحبا، اے پیغمبر علیہ السلام مجھے صحیح ہو لینے دے، جب میں صحیح ہوں گا اس وقت میں آؤں گا، پھر کلمہ پڑھوں گا، پھر آپ دعا کر دینا، یقین جانیے اگر وہ پیغمبر کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے دیر کر دیتا، زندگی کا خاتمہ ہوتا، ہمیشہ کی جہنم میں چلا جاتا۔ اس نے فوراً حضور کی بات کو مانا تو ہمیشہ کی جنت میں چلا گیا۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم حضور کی بات فوراً مانیں۔